بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت. الحمدللہ نحمدہ المتوكلين
صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام کی ضروری حمد و ثنا، عبادات ریاضات، بڑائی چڑھائی کبریائی وحدہ لا شریک کی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے اللہ والوں۔ اللہ دی روح زمین تے جتنے بھی انسان آئے ہیں اور انساناں وچوں جو بھی لوگ وجود الہی کے قائل نے، اللہ ماننے والے نے، او کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، جویں کہ کوئی نہ کوئی بندہ کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ سب تو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، انہاں کے اندر 5 بزرگ سی، نیک بندے سی، جتوں شرک شروع ہوا۔ وہ 5 بندے یعوث، یعوق، نصر، بد اور شعا۔ تے شیطان نے آکھیا کہ تسی یہ جڑے بزرگ نے نا 5، انہاں دیاں مورتیاں بناؤ، انہاں دیاں مورتیاں بناؤ اور پھر انہاں دی عبادت کرو تے یہ مورتیاں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ اسی طرح جدو مشرکین مکہ کو پوچھا گیا کہ تسی لات، منات، عزا کو انہاں دی عبادت کرتے ہو تے کہنے لگے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اسی انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ اے اللہ کولے ساڈے سفارشی نے اور اے سانو اللہ دے قریب کر دے گی۔ ہر بندے دا چونکہ اسی مسلمان ہاں، اس واسطے ساڈا بھی ایمان ہے کہ ہانوں بھی اللہ دا قرب چاہیے، لیکن اسی اللہ دے قرب واسطے کوئی وسیلہ، کوئی سیڑھی، کوئی انسان، کوئی بزرگ تلاش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اعمال تلاش کریں گے جڑے اعمال سانو اللہ دے قریب کر دیں گے۔ سانو اور کسی چیز کا سہارا نہیں، صرف وہ اعمال جڑے اللہ دے سانو قریب ترین کر دیں گے، اللہ دے مقرب بنا دیں گے۔ اور اللہ دا مقرب بننے واسطے 3 بڑے اعمال نے۔ سب تو پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، یہ اللہ دے قرب کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ نماز پڑھی جائے، فرض دے پڑھنے نے، نفلی نماز پڑھی جائے۔ نماز اللہ دے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت اندر ہوتا ہے، اللہ نے سب کو زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ بندہ سجدے کی حالت اندر جو بھی اللہ کو منگے نا، اللہ پاک بندے کو ضرور عطا کر دے، یعنی یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اسی اپنے رب تے توکل اور بھروسہ کریں، اللہ تے توکل ساڈا اتنا مضبوط ہوئے، ہر کام دا اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر بھی بار بار اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، میرے تے توکل کرو، میرے تے بھروسہ کرو۔ پھر تسی جدوں میرے تے توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، پھر تسی ٹینشن لینی چھڑ دیو، پھر اللہ پاک خود ساڈے کام نوں سنوار دے گا۔ یعنی جدوں اسی اللہ تے توکل کراں گے، ساڈے
کرو اج دنیا اندر اگر کوئی کام اسی کرنا چاہیے کوئی کاروبار شروع کرنا ہوے سب تو پہلا کام جڑا کرنا ہے کیڑا کام اللہ دے قرآن نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا اور میرے پاک پیغمبر کو بھی آرڈر دیتا اس بات کا اے نبی جی جب بھی کوئی کام کرنا ہوے سب تو پہلا کام جڑا کرنا ہے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ سب تو پہلے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے ساتھیاں نال مشاورہ کر لیا کرو اپنے ساتھیاں دے نال جو پوچھ گچھ کر لیا کرو ساتھیاں کو مشورہ لے لیا کرو جدوں کوئی کام کرنا ہوئے سب تو پہلے مشورہ کرنا ہے اپنے ساتھیاں دے نال پھر جدوں مشورہ کر لیا پھر کی کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ جدوں کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے سب تو پہلے یاراں بیلیاں کو سب تو پہلے سجنا کو جڑے ساڈے خیر خواہ نے نیک لوگ نے انہاں کو مشورہ کر لو جدوں مشورہ کر لیا پھر کی کرنا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر اللہ تے توکل کر لو اللہ تے ڈوری نہ سجدے ہو پھر اللہ تے بھروسہ کر لو مشورہ کر لے پھر اللہ جانے تے اللہ تے کام جانے کیوں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ ایسے لوگاں نوں بڑا ہی پسند کردا ہے جڑے اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنے والے ہوندے نے جڑے اللہ تے توکل کرنے والے لوگ اللہ ایسے لوگاں نوں بڑا ہی پیار کردا ہے بڑا پسند کردا ہے آؤ نا میرے ویرو میں بات سمجھانا چاہتا اب ایکنا اللہ تے توکل کے سنگ عطا کرنا ہے میں آج تو بہت 100 سال پیچھے لے جاواں جناب کافراں نے اگ دے پجاریاں نے بڑیاں بڑیاں اگاں جلا لئیاں اگ دے شعلے آسماناں تے جا رہے نے اتنی بڑی آگ جلا لئی یہ آگ تے توکل کرنے والے انہاں کیا آج ابراہیم نوں اگ اندر سٹ دینا ہے ابراہیم نے جل جانا ہے لیکن یہ سارے آگ تے توکل کرنے والے آگ تے بڑا بھروسہ ہے اسی بڑیاں بڑیاں اگاں جلا لئیاں نے ان تے ابراہیم دا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا لیکن پیارے ابراہیم بڑے پیار نال تسلی کے نال بیٹھے ہوئے وجہ کیا ہے زبان تو ایک الفاظ جاری کیتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر جا اللہ تے توکل کر لیا اللہ تے بھروسہ کر لیا کہ جڑا میرا مالک ہے او مینوں کدے ضائع نہیں کرے گا اینا توکل اللہ تے آپ دے اندر بھی چلے گئے لیکن اللہ تے توکل انہاں دے آتا جدوں ساڈا بھی توکل اللہ تے ہو جائے گا اللہ سانوں دنیا دی کوئی پریشانی چھو ہی نہیں سکتی سانوں دنیا تے کوئی پریشانی نہیں آ سکتی جدوں ساڈا توکل اللہ تے ہو جائے گا جدوں اسی اللہ تے بھروسے کر لواں گے جدوں اے بات دا یقین ساڈے دلاں دے اندر آ جائے گا کہ ساڈا رب سانوں ضائع نہیں کرے گا اسی اپنے رب تے ڈوریاں سٹ چھڈیاں نے جدوں اسی اللہ تے توکل کر لواں گے دنیا اندر جو بھی کام کر لو اللہ کدے گھاٹا نہیں ہو سکدا کدے بندہ دنیا تے ذلیل نہیں ہو سکدا آ ویکھنا ساڈا توکل کتنا کو اللہ تے ساڈے توکل اللہ تے کنے کنے آ ویکھنا اگر کوئی بندے کولوں پوچھیا جائے یارا منہ تے دانے نکل آئے نے ہن کی کرنا ہے ادھا کلو
درہم سی وہ تے میں اللہ تے بھروسہ کر کے دے چھڈے نے ہن چپ کر کے بیٹھ جاواں اللہ مینوں کھوتی روزی دے دے گا اللہ مینوں کھوتی اے چھپر پھاڑ کے رزق دے دے گا نا ایسیاں بھی نہیں گلاں سوچنیاں ہاں ہیلے نال ہی وسیلہ ہویا کردے یعنی جناب کام اللہ تے توکل تسی کرنا ہے حرکت بھی نال کرنی ہے محنت بھی نال کرنی ہے توکل اللہ تے کرنا ہے اللہ پاک ایسے سرائے تو رزق عطا کرے گا یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا حضرت علی کا تو اٹھے 6 درہم سی وہ بھی جناب صدقہ کر دیتے اے جو اٹھ کر کے بازار اندر چلے جاتے نے سامنے میں کیا ایک یہودی اونٹ لے کر کے کھڑا ہے فروخت کرنے واسطے حضرت علی فرمان لگے یہودیا اے اونٹ تو فروخت کرنا ہے یہودی کہنے لگا ہاں با اے اونٹ نو میں فروخت کرنا ہے حضرت علی نے سودا طے کیتا 140 درہم دا اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 140 درہم دا اونٹ خریدیا اس تو بعد ایویں آ گیا اونٹ تے خرید لیا ہے چل کوئی نہیں ہن اللہ روزی دے دے گا نا محنت تو نہیں گھبرائے اونٹ نو لے لیا اور جناب مویشی منڈی اندر چلے گئے جا کر کے اونٹ فروخت کیتا 200 درہم دا اونٹ فروخت ہویا اے 140 اونٹ دے مالک نو دتے اور 60 درہم لے کر کے اپنے گھر دے اندر چلے گئے اور فرمایا بیٹا حسن آپ دیکھنا اللہ تے یقین دا نتیجہ ویکھ اللہ تے بھروسے دا نتیجہ تے ویکھنا اسی اللہ تے یقین کر کے اپنا جناب 6 درہم صدقہ کیتا اور اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیتے فرمایا اشر امثالھا تسی ایک اللہ دے راستے تے خرچ کرو اللہ 10 گنا عطا کرے گا یعنی 6 جناب درہم اللہ دے راستے اندر صدقہ کیتے اور اللہ نے 60 درہم شام کو پہلے پہلے عطا کر دیتے یعنی 1 درہم دے عوض 10 درہم اللہ پاک نے عطا کر چھڈے اور یار جدوں ساڈا یقین بن جائے گا ساڈا ایمان بن جائے گا اللہ تے سانوں توکل ہو جائے گا بھروسہ ہو جائے گا کہ جو اللہ نے ساڈے نال وعدے کیتے نے وہ اللہ وعدیاں نوں ضرور پورے کرے گا اب ویکھنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو اپنا توکل پرندیاں دی طرح کر لو پرندیاں دی طرح اپنے توکل نوں بنا لو انج اللہ تے یقین تے توکل کر لو جویں پرندیاں دا یقین تے توکل یعنی پرندیاں دا یقین کے سردار دا یقین ہے نا پرندے سویرے اپنے گھر تو نکلدے نے محنت او بھی کردے نے اے نہیں کہ گھر دے اندر بیٹھیاں انہاں دا یقین ہوئے کہ اللہ سانوں کھلا پلا دے گا نہیں اج سویرے گھونسلیاں تو نکلدے نے گھر تو باہر نکلدے نے شام نوں جدوں واپس آندے نے او جناب اپنا پیٹ بھر کر کے شام نوں واپس آندے نے نہ انہاں دیاں کوئی ملاں فیکٹریاں چلدیاں نے نہ انہاں دیاں کوئی دکاناں تے کاروبار چلدے نے نہ انہاں تے کوئی دفاتر نے جنہاں تے جا کے کام کردے نے لیکن اللہ تے یقین ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دا رب تے یقین ہے کہ رب سانوں کدے بھوکیاں نہیں مارے گا سانوں کدے رب بھوکا نہیں سوائے گا جدوں ساڈا بھی یقین بن جائے گا پرندیاں دی طرح اللہ تے یقین ہو جائے گا کہ جویں رب پرندیاں نوں کھواوندا ہے اوویں رب سانوں بھی کھوائے گا کیوں میرے رب نے ذمہ جو لے لیا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کائنات دے لوگو سارے جہاناں نوں پالنے والا میرا رب کلا رب ہے جدوں بندے دا یقین بن
بھی چیز کھوائے گا جدو ساڈا بھی توکل اپنے رب تے ہو جائے گا کہ یار دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا ایک جناب دھوکے کا سازو سامان اپنے رب تے یقین ہو جائے گا توکل ہو جائے گا پھر اللہ پاک سانو بھی ایسیاں ایسیاں نعمتاں عطا کرے گا اللہ پاک سانو بھی ایسی ایسی جگہ تو رزق عطا کرے گا جتوں ساڈے بہنوں گمان اندر بھی نہیں ہوئے گا اللہ پاک سانو کدے سایہ نہیں چھوڑ دے گا اپنے رب تے یقین بنا لو اپنے رب تے توکل کر لو اپنے رب تے بھروسہ کر لو چھڈ دیو دنیا داریاں دے بھروسے چھڈ دیو جگہ جگہ دے بھروسے کرنا فلاں جگہ دے بڑا جناب بہت اچھا بابا جی ہے فلاں جگہ دے جاؤ گے ابھی کام ہو جائے گا ابھی کام ہو جائے گا تینوں اولاد بھی ہو جائے گی تیریاں پریشانیاں بھی سمجھ جان گیاں تیرا فلاں کام بھی ہو جائے گا نا نا میرے ویر چھڈ دیو ایتھیاں جگہ دے بھروسے کرنا ایک وقت میرے رب تے بھروسہ کر لو میرے رب تے یقین کر لو رب کعبہ دی قسم ہے میرا رب در در تے تینوں جانے دی ضرورت ہی پیش نہیں آن دے گا جدوں ساڈا رب تے یقین ہو جائے گا پھر سانو دنیا دے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوئے گی در در تے جا کر کے منتاں منگنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی در در تے جا کر کے نظروں میں آن دینے کی ضرورت نہیں ہوئے گی جدوں ساڈا توکل ساڈا یقین اپنے رب تے بن جائے گا اپنے رب تے یقین ہو جائے گا پھر میرا رب دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا میرا رب کل قیامت والے دن اللہ پاک اس دن بھی عزت نوازے گا جدوں ساڈا یقین ساڈا توکل اپنے رب تے پختہ ہو جائے گا اپنے رب تے یقین کامل ہو جائے گا فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين جدوں ساڈا یقین کامل ہو جائے گا نا رب تے کہ رب سانو کدے بھکھیا نہیں سوائے گا رب سانو کدے بھی نقصان دا کامل اور نقصان نہیں ہونے دے گا ساڈا رب جدوں سانو اپنے اللہ تے یقین ہو جائے گا اللہ ساڈے ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں ساڈیاں ٹینشناں دور ہو جان گیاں ساریاں ٹینشناں دا ذریعہ یہ ہے کہ اسی اپنے رب تو یقین اٹھا لیا چند جناب دن گزرتے ہیں اسی پریشان ہو جانے ہیں کہ پتہ نہیں میری زندگی چ ساری زندگی یہ دکھی لکھے نے پتہ نہیں میرے کو کوئی شے آئے گی یا نہیں آئے گی پتہ نہیں میرے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اسی اپنے رب تو یقین چک لینے ہیں اسی اپنے رب تو بھروسہ ہی چک لینے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے دن بھی سمجھ گے یا نہیں سمجھ گے میرے دن جناب زندگی اندر بھی خوشحالی آئے گی یا نہیں آئے گی جدوں یہ باتاں ساڈے ذہن اندر ساڈے دل و دماغ اندر آ جاندیاں نے پھر اللہ تو ساڈا یقین اٹھ جاندا ہے پھر اللہ پاک بھی ساڈی پرواہ کرنی چھوڑ دیندے نے ساڈی فکر کرنی چھوڑ دیندے نے جدوں اسی جناب اپنا یقین اور توکل اپنا سارا دا سارا دنیا داری اندر اور دنیا تے لگا دیندے ہیں پھر اللہ پاک بھی ساڈی جناب ایک ہی سانو ضائع کر دیندے نے اللہ بھی ساڈی پرواہ نہیں کردے فرمایا جدوں لوگ میرے تے یقین کرن گے میں اپنے بندیاں دا آسرا بناں گا جدوں بندے مینوں اپنا سارے دا سارا خالق اور مالک سمجھ لین گے پھر میں اپنے بندیاں دا سہارا بناں گا اویس میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اکثر دعا کریا کرتے سی اللہم یعنی اللہ پاک کو ہر ویلے اس بات کی دعا کریا کرتے سی اے اللہ مینوں ہمیشہ اپنے تے توکل کرنے والا بنائی اے اللہ مینوں ہمیشہ اپنے تے یقین اور اپنے تے بھروسہ کرنے والا بنائی میرے پاک پیغمبر دی بھی یہی دعا ہویا کرتی سی اس واسطے اسی بھی اپنے ہر ایک سارے معاملات اللہ دے سپرد کر دیں گے اللہ تے یقین کامل رکھ کر کے کوئی بھی کام کرنے کوئی بھی اسی سلسلہ شروع کرنے سب تو پہلے مشاورت کریے ساتھیاں دے نال مشورہ کر لو اس تو بعد جب
نقصان نہیں ہون دیں گے. اللہ پاک ہمیشہ سارا سہارا بنن گے جدوں اسی اللہ تے یقین کامل کر لواں گے, اللہ تے توکل کران گے. دعا ہے اللہ رب العزت جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے.